بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 رمضان المبارک ہے، تو اس حوالے سے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے زندگی بدلنے والی طاقت، نماز۔ تو ویورز، آج میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، دل بے چین رہتا ہے، گناہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے؟ کیا نماز صرف ایک فرض ہے یا یہ وہ طاقت ہے جو زندگی بدل سکتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے نماز، زندگی بدلنے والی طاقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45، آقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سوچئے، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے تو کہیں نہ کہیں ہماری نماز میں کمی ہے۔ نماز صرف الفاظ نہیں، نماز دل کا جھکنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نماز ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے کہ دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، وقت نہیں ملتا، پڑھ بھی لو تو دل نہیں لگتا۔ لیکن کویسچن یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ کیا ہم موبائل کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ کیا ہم دوستوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ پھر اللہ کے لیے وقت کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نماز سکون کیوں دیتی ہے؟ اس کا سب سے بہترین جواب ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی ختم النبیین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سوچئے، جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو آسمانوں کا رب آپ کو سن رہا ہوتا ہے، پھر ہم سجدہ جلدی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ نماز اور گناہ کا کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر گناہ نہیں چھوڑ پا رہا، تو سمجھ لیں نماز دل سے نہیں ہو رہی۔ نماز صرف جسم کا جھکنا نہیں، دل کا جھکنا بھی ضروری ہے۔ والدین کے لیے میں پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو صرف ڈانٹ کر نماز نہیں سکھائیں، انہیں نماز کی محبت سکھائیں، انہیں مسجد لے جائیں، انہیں سجدے کی طاقت سمجھائیں۔ تو آج کا ہمارا ایکشن پلان ہے کہ آج سے 5 وقت کی نماز کا پکا ارادہ کریں۔ نماز وقت پر پڑھیں، کم از کم ایک نماز مسجد میں مرد حضرات لازمی ادا کریں۔ نماز میں ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں اور سجدے میں دل کی بات اللہ سے کریں۔ رمضان الکریم وہ مہینہ ہے جس میں دل نرم ہوتے ہیں، گناہ کمزور ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ رمضان میں نماز کے پابند ہو گئے تو انشاءاللہ پورا سال آسان ہو جائے گا، آپ نماز کے لیے وقت نکال پائیں گے۔ تو ویورز، اگر آپ زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو نماز کو مضبوط کریں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو سجدے کو مضبوط کریں، اور اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر مسئلے کا حل سجدے میں ہے۔ تو میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ، ہم تیرے حضور کھڑے ہیں، اے رب العالمین، کمزور ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن تیرے ہی در کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو معاف فرما کر ان کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اللہ، ہماری نمازوں کو معاف فرما، اگر ان میں کمی رہ گئی ہو ہمیں سچی خشوع و خضوع والی نماز عطا فرما۔
ایسی نماز جو ہمارے دل بدل دے، ایسی نماز جو ہمیں گناہوں سے دور کر دے، ایسی نماز جو تیرے قریب لے آئے۔ اے رب کریم، ہمیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما، ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، ہمیں سستی، غفلت اور بہانوں سے بچا، ہمیں اذان سنتے ہی تیرے سامنے کھڑا ہونے والا بندہ بنا۔ اے رب حسین، ہمیں سجدوں کی مٹھاس عطا فرما، ہمیں ایسے سجدے عطا فرما جو کربلا میں شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام نے کر دکھائے۔ ہمیں وہ سجدے عطا فرما، ہمیں وہ آنسو عطا فرما جو تیرے خوف اور محبت میں بہتے ہوں، ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیرے ذکر سے زندہ ہو جائے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا، ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے، انہیں برے دوستوں، بری عادتوں اور ہر فتنے سے محفوظ فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ الہی، جو والدین زندہ ہیں ان کی عمر میں، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، انہیں عزت، صحت اور سکون عطا فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغات کا حصہ بنا۔ اے اللہ، جو لوگ اولاد جیسی رحمت سے، نعمت سے محروم ہے، میرے اللہ، اس پاک مہینے کے صدقے سے، اس پاک رمضان المبارک کی پاک راتوں اور دنوں کے صدقے سے، اس پاک مہینے کی نمازوں کے صدقے سے ان کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، ان کے صبر کو قبول فرما، اور انہیں نیک صالحہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک دینے والی اولاد عطا فرما، اور کسی نیک بندے کے صدقے سے میری جھولیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دے۔ مجھے امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا سپہ سالار عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے محرموں کو، ہمارے پردیسیوں کو رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی تنہائیوں کو اپنا قرب عطا فرما۔ الہی، ہماری نمازوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں اپنے گھروں کا سکون عطا فرما، ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہمارے سر کے سہاگ کو زندگی عطا فرما۔ الہی، جو لوگ پریشان ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے حال پر رحم فرما۔ الہی، ہمیں حاسدین کے حسد سے، شیطان کے شر سے، برائی کرنے والوں کی برائی سے، اور جادو کرنے والوں کے جادو سے محفوظ فرما۔ جو نظریں ہم پر لگ چکی ہیں ان سے نجات دلا۔ بے شک نظر برحق ہے، ہمارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظریں، بری نظریں ایک جوان اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے، تو اللہ ہمیں ایسے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ الہی، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، قیامت کے دن آسانی عطا فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیاروں کا ساتھ نصیب فرما۔ ہمیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ساقیہ کوثر پینا نصیب فرما، اور اے اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم سجدہ کریں تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے شوہر، ہماری اولاد، ہم سب کو اپنے پیارے حبیب اور اپنے پیارے حبیب کے نواسوں کے روزوں کا مہمان بنا۔ اللہ ہمیں صحیح صحیح معنوں میں علم سیکھ کر آگے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہی، میری دعائیں قبول و منظور فرما۔ جب میرا خاتمہ ہو تو مجھے ایمان کی موت عطا فرما، کسی ایک کے آمین کے صدقے سے میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ الہی، میری دعا قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، اگر آپ کو میرا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور میرے چینل پی شیخ پورہ کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جیسے میں آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔